السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَفِي مَقَامٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بین الخوف والرجاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو گنتے رہے۔ زندگی کے لمحات ختم ہو سکتے ہیں پر مولا کائنات کی دی ہوئی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت آج کا دن بھی ہے، عید الفطر کا دن، عید کا دن، خوشی کا دن۔ کس بات کی خوشی؟ اس بات کی خوشی کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مکمل مہینہ عطا فرمایا۔ محترم سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک جدا ہو گیا، الوداع ہو گیا۔ کون سا مہینہ؟
وہ مہینہ کہ جس کی صبح اور شام کی مانگی ہوئی دعائیں رب قبول کر رہا تھا، وہ مہینہ کہ جس ماہ مبارک کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا تھا، وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر روزانہ جنت کو مزین کیا جا رہا تھا، وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے گئے تھے، وہ مہینہ کہ جس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے تھے، وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر سمندر کی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی تھیں، وہ مہینہ جو رواداری کا مہینہ تھا، وہ مہینہ جو ایثار کا مہینہ تھا، وہ مہینہ جو صبر کا مہینہ تھا، وہ مہینہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک عظیم نعمت ہم سے جدا ہو گئی، آج افسوس کا دن ہوتا، لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے فرمایا کہ عید کا دن اس لیے ہے، خوشی کا دن اس لیے مناؤ، آج کے دن خوشی اس لیے کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ ماہ مبارک مکمل عطا فرما دیا، وگرنہ ہم اس قابل کہاں تھے؟ ہم اس قابل کہاں تھے؟ کیا ہم اس قابل تھے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے؟ کیا ہم اس قابل تھے کہ رب کی بارگاہ میں جھکتے؟ کیا اس قابل تھے کہ رات کو کھڑے ہو کر نماز تراویح کے اندر قرآن سنتے؟ کیا اس قابل تھے کہ ہماری زبانوں سے قرآن کی تلاوت جاری ہوتی؟ وہ غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے، وہ غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر ستاری کی چادر کو اوڑھا، وہ غفور الرحیم ہے، ہاں ہاں وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دی کہ ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے نماز تراویح بھی پڑھی، ہم نے صدقہ و خیرات بھی کیا، ہم نے جتنا ہو سکتا تھا اللہ کی بارگاہ میں جھکے بھی، جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اپنے تئیں کوشش کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی۔ رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، رب کا وعدہ ہے کہ میں نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، گناہ معاف ہو گئے۔ آج آپ اپنے گھروں سے نکلے ہو، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، آپ اپنے قدموں سے چل کے آئے ہو صحت و عافیت کے عالم کے اندر، رب آپ کی صحت کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ آپ آئے ہو ایمان کی حالت میں، رب آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آج دیکھو تو صحیح، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کو یوم الجائزہ کہا گیا۔ یوم الجائزہ کیا مطلب؟ انعام کا دن۔ انعام کا دن، کس بات کا انعام؟ جو عبادت مکمل کی، جو عبادات مکمل کی، ان عبادات پر ملنے والے انعامات آج رب عطا کر رہا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، آپ اپنے گھروں سے نکلے ہو، جن راستوں پہ چل کے آئے ہو نا، معلوم ہے کہ ان راستوں پر آج فرشتے کھڑے تھے، ان راستوں پہ آج فرشتے کھڑے تھے۔ اور فرشتے کس لیے کھڑے تھے؟ ایمان والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، روزہ داروں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ کیوں کھڑے تھے؟ اے فرشتوں، آج میں اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہوں، آج رب بھی ایمان والوں پر فخر کر رہا ہے
کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ رب نے ہمیں حکم دیا صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، ہم نے رب کو دیکھا نہیں، ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں، ہم نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں، ہم نے کلام اللہ کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں، ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، سنا ہے، سن کر ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کی خاطر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے، راتوں کو قیام کیا۔ ہاں میرے فرشتوں، مجھے آج اپنے بندوں پر فخر ہے۔ اس لیے فخر ہے کہ جب میں اس بندے کو بنا رہا تھا، میں اس بندے کی تخلیق کر رہا تھا، میں اس بندے کو سجا اور سنوار رہا تھا، اے فرشتوں تم نے ہی میری بارگاہ میں کہا تھا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تم نے کہا تھا نا جب میں اپنے بندے کو خلیفہ بنا رہا تھا، جب میں اپنے بندے کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیج رہا تھا، تم نے کہا تھا اے رب تو اس حضرت انسان کو کیوں بنا رہا ہے، تو کیوں بنا رہا ہے؟ ہم جو تیری تسبیح و تقدیس کو بیان کرنے والے ہیں، ہم جو تیری تعریف کو بیان کرنے والے ہیں، ہم جو تیری عبادت کو کرنے والے ہیں، اس انسان کو تو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ انسان زمین میں جا کر فساد برپا کرے گا، یہ زمین میں لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، 1 مہینہ میں نے ان بندوں کو کہا میری رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہو، میں نے ان بندوں کو کہا کہ رات کا قیام کرو، میں نے ان بندوں کو کہا کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرو۔ اے میرے فرشتوں، میں اپنے ان بندوں پر کیوں نہ فخر کروں کہ آج کے دن یہ سب کچھ کر کے میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، یہ سب کچھ کر کے میری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اور جن راستوں سے آپ چل کر آئے ہو نا، فرشتے بزبان حال کیا کہہ رہے تھے، صرف انسان ان کی بولی کو نہ سن سکا، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ فرشتوں کی بولی کو سن رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اے ایمان والو، بڑھو اس رب کی طرف، بڑھو اس رب کی طرف جو مغفرت عطا کرنے والا ہے، بڑھو اس رب کی طرف جو سب سے زیادہ غفور و رحیم ہے، بڑھو اس رب کی طرف کہ جو آج تمہاری مغفرت کا اعلان کرنے والا ہے، بڑھو اس رب کی طرف کہ جو آج تمہیں انعامات سے مالا مال کرنے والا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا شخص، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی وزیر، دنیا کا کوئی بڑے رتبے والا کہیں جاتا ہے، لوگ اسے پورا پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا باقاعدہ پروٹوکول لگایا جاتا ہے، وہ اس پروٹوکول کے اندر سفر کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آج تمہارے راستے میں پروٹوکول لگانے والا کوئی دنیا کا بادشاہ نہ تھا۔ آج تمہارے راستے میں جس نے پروٹوکول کو کھڑا کیا وہ کوئی عام ہستی نہ تھی، وہ تھا جو کائنات کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کو بنانے والا ہے۔ آج اس نے تمہارے راستے میں پروٹوکول کھڑا کیا، اس پروٹوکول کے اندر تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہو۔ اور پھر آج رب عطا کیا کر رہا ہے؟ رب فرشتوں سے پوچھ رہا ہے اس وقت، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول حق اور سچ ہے۔ نظام کائنات درم برم ہو سکتا ہے پر آقا کی زبان سے نکلنے والا لفظ معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جب عیدگاہ کے اندر آتا ہے رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، اس وقت رب فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جب ایک مزدور مزدوری کر چکے اس کا انعام کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ فرشتے رب کی بارگاہ میں جواب دے رہے ہوں گے، اے اللہ اس کا انعام یہ ہے کہ اس مزدور کو پوری مزدوری عطا کر دی جائے۔ رب اس وقت
عرشوں پہ کہہ رہا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ جی ہاں، آج مغفرت ہماری طرف متوجہ ہے۔ ایک تو اللہ آج ہم پر فخر کر رہا ہے، یہ آج کے دن کے انعامات ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے مذہب پر فخر کرو، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرو کہ آج کے دن رب ہم پر فخر کر رہا ہے۔ دوسرا انعام، رب کا آج کرم ہماری طرف متوجہ ہے۔ تیسرا انعام، رب آج کہہ رہا ہے اے میرے بندے، تجھے حکم ہے کہ تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، پھر اشراق کے نوافل پڑھ، پھر نفل پڑھ۔ آج حکم ہے کہ آج تو نے کوئی نفل نہیں پڑھنے، آج نفل نہیں پڑھنے۔ بقیہ نمازوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں پہلے اذان ہوتی ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے۔ آج حکم ہے اے مؤذن تو بھی رک جا، اے مؤذن اذان بھی نہیں دینی، اے مؤذن اقامت بھی نہیں پڑھنی۔ آپ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، امام پہلے خطبہ پڑھتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے، لیکن آج کے دن رب امام کو بھی روک رہا ہے اے امام تو بھی رک جا، تو بھی ٹھہر جا۔ کیوں اللہ؟ میرا بندہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کہ جس پر آج میں فخر کر رہا ہوں، اسے آنے دے۔ یہ آ رہا ہے، یہ نماز مکمل کر کے جب اپنے گھر کو لوٹے گا، یہ اس طرح میں اسے لوٹاؤں گا جیسے ابھی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ گناہوں سے پاک، مغفرت کے پروانے رب ہاتھ میں دے گا۔ یہ ہمارا رب کی ذات پر ایمان ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی بے وقوف انسان ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ کس کو بے وقوف کہا؟ کس نے کہا؟ جو ولیوں کے امام ہیں، حضرت جنید بغدادی۔ کہا وہ بے وقوف ہے جو عمل نہ کرے، عمل نہ کرے اور پھر رب سے بخشش کی امید رکھے۔ عمل نہ کرے اور بخشش کی رب سے امید رکھے، وہ بے وقوف ہے۔ پھر فرمایا وہ بھی بے وقوف ہے جو رب کی بارگاہ میں عمل تو کرے اور پھر اپنے عمل پر اترائے، اپنے عمل پہ تکبر کرے، اپنے عمل پر غرور کرے اور یوں کہے کہ میں اس عمل کی بنیاد پہ بخشا جاؤں گا۔ نا، وہ بھی بے وقوف ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں عمل کرے اور پھر رب کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ میرے عمل کو قبول کر لے گا۔ امید رکھے، رب کی رحمت پر امید رکھے، رب کی رحمت پر امید رکھے۔ سنو، فضائل سن لیے۔ آج کا دن تھا، مدینہ منورہ کی دھرتی تھی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ وہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں اور واحد عمر ہیں جو نبی کی مراد ہیں، نبی کی مراد ہیں۔ وہ عمر جو بولتے زمین پہ تھے، رب ان کے بول کو عرشوں سے کلام بنا کر اتار دیتا تھا۔ وہ عمر جنہیں عناصر اربع پر رب نے حکومت عطا فرمائی تھی، وہ عمر کہ جس کے خط سے دریا بھی چل پڑے تھے، وہ عمر کہ جنہیں دنیا کے اندر بشارت دی گئی کہ اے عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جنت کے اندر رب نے تیرا محل تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
آج کے دن اپنے حجرہ مبارک کے اندر دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں. ساتھی جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آؤ بکا کی آواز ہے، دروازہ کھلتا ہے، دیکھتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اس حال میں ہے کہ ریش مبارک بھی آنسوں سے تر ہو چکی ہے. پوچھتے ہیں عمر کیا وجہ ہے؟ آج خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، کس بات پر رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ اے اس مسجد کے اندر آنے والوں سنو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے دوستو، آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے. آج عید کا بھی دن ہے، آج وعید کا بھی دن ہے. عید کا دن کس کے لیے ہے؟ جس کے عمل اللہ نے قبول کر لیے. میرے دوستو، عمر فاروق فرما رہے ہیں میرے دوستو، اگر اللہ نے میرے عمل قبول کر لیے تو پھر میرے لیے عید ہے، اور اگر اللہ نے میرے عملوں کو قبول نہ کیا تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا. اس لیے ڈرتے بھی رہنا لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا میری رحمت سے مایوس نہ ہو. میری رحمت کا آسرا لے کر وہ آئے ہیں نا. ہم اپنے روزوں کے بل بوتے پر آج نہیں مانگیں گے، ہم اپنے صدقہ و خیرات کے بل بوتے پہ نہیں مانگیں گے، آج ہم نماز تراویح کے قیام کے بل بوتے پہ نہیں مانگیں گے. اگر آج ہم مانگیں گے تو رب کی رحمت کا سہارا لے کر مانگیں گے. رب اپنی رحمت کے سہارے ہماری بخشش کا اعلان کرے گا. اور پھر آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. آج کے دن رب تعالی کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، مہمان نوازی کا دن ہے. بیوی بچوں کے ساتھ خوشی ہنسی رہنے کا دن ہے. آج کا دن اچھے کھانے کھانے کا دن ہے. آج کے دن غریب کے ساتھ ہمدردی کا دن ہے. جی ہاں، آج کے دن کہیں غربا کو بھول نہ جائیے گا. امراء کے بیٹوں کی روزانہ عید ہوتی ہے. آج کیا عید در حقیقت غریب کے بچے کی عید ہے، غریب کے بچے کی عید ہے. وہ دیکھو تو صحیح، وہ مدینہ منورہ کا منظر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. ایک بچہ پراگندہ حال ہے، رو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا گیا یہ یتیم بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، اپنے گھر لے گئے. حضرت عائشہ کو کہا اے عائشہ اسے تیار کر. حضرت عائشہ نے تیار کیا، حسنین کریمین کا لباس پہنایا، سرما لگایا، خوبصورت تیار کیا، پھر ساتھ لے گئے. پوچھا بیٹا جب تو باپ کے ساتھ جایا کرتا تھا کیسے جایا کرتا تھا؟ کہا کہ میں باپ کا ہاتھ پکڑ کے میں جایا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں یہ عائشہ تیری ماں اور میں محمد تیرا باپ بن جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے گئے، اسی جگہ جا کے چھوڑا جہاں سے روتے ہوئے کو اٹھایا تھا. صحابہ منتظر ہیں کہ نبی آئیں، عید کی نماز پڑھائیں، خطبہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، میں نے اس بچے کو روتا ہوا دیکھا ہے، جب تک میں اس بچے کو ہنستا ہوا نہ دیکھوں گا اس وقت تک عید نہ پڑھاؤں گا. آج غربا کو اپنی عید کے اندر شامل کیجئے گا، خاص طور پر یتامہ کو، یتیم بچوں کو. پھر جا کر حقیقی معنوں میں عید کی لذت محسوس ہوگی، عید کی چاشنی محسوس ہوگی. پھر آج کے دن مظلوم فلسطینیوں کو بھی یاد رکھنا. آج کے دن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا، انہیں نہ بھلانا. ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے ان پر. قبلہ اول ہے ہمارا،
کہ جس کے ایک حصے پر آج آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، بدبختوں نے آگ لگا دی، لیکن یاد رکھنا ان یہودیوں کو نہیں پتا کہ ایمان والے جو ہے نا، اگرچہ وہ اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن وہ اپنے شاعر اسلام کی تعظیم کرنا جانتے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، دیکھے گا یہ زمانہ کہ کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی پھر سے پیدا ہوگا، انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور مسجد اقصی کو پھر، اس قبلہ اول کو پھر آزاد کروائے گا۔ اور پھر آج کے دن لغویات سے اپنے آپ کو بچائیے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ رب تعالی مغفرت کا پروانہ جاری کر رہا ہے، اس مغفرت کو پھر سنبھال کے رکھیے گا، گناہ نہ کیجئے گا۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے اندر جو عبادت کرنی تھی کر لی، اب اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارے، نہ یہ دھوکہ نہ دینا۔ دیکھو وبا کا دور ہے، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھو، ہسپتالوں کے حالات دیکھو، ان تمام تر حالات کے باوجود رب نے اگر ہماری حفاظت فرمائی ہوئی ہے تو یہ رب کا انعام ہے، رب کا کرم ہے۔ خدا را اس کے انعام اور اس کے کرم کو نہ دھتکارنا، اس کے خلاف نہ جانا۔ کون خلاف جائے گا جو رمضان کے عبادات کرنے کے بعد نہ مسجد کا رخ کرے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ پھر وہ ذکر و اذکار کرے گا۔ نانا یہ مسجدیں رمضان کے اندر آباد رہی ہیں، آج کے دن میرا یہ پیغام ہے، التجا ہے کہ انہیں سارا سال آباد رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں بددعائیں نکالیں، اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، ایک مہینہ آتے ہیں، اللہ تو کیا ان بندوں کو ایک مہینہ رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ تو انہیں ایک مہینہ نعمتیں دیتا ہے؟ یہ 11 مہینے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اے میرے دوستو، اب کی بار رب نے موقع دے دیا ہے، گناہ معاف ہو چکے ہیں، ان گناہوں کی معافی پر استقامت اختیار کرنا اور اللہ کے در کو نہ چھوڑنا، اللہ کے ڈر کو نہ چھوڑنا، اللہ کے در کو بھی نہ چھوڑنا اور اللہ کے ڈر کو بھی نہ چھوڑنا۔ جب یہ دو چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ عید نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر مع 6 تکبیرات زائدہ واجب کے مخانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر باندھ لینے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھ کر پہلی رکعت کی تکمیل ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد 4 تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک لے جا کے چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طرح دوسری رکعت بھی مکمل ہوگی۔ نیت کر لیجئے اور صفیں درست فرما لیجئے۔